بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر-e-فردا کے ناظرین، آج بہت ہی اہم موضوع ہے جس نے ہماری معاشرتی زندگی کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے، ہماری سماجی زندگی کو متاثر کیا ہے، ہماری دینی اور مذہبی جو زندگی ہے اس میں زہر گھول دیا ہے۔ آج کے موضوع کے اوپر ڈاکٹر مرتضی مغل صاحب سے ہم فرقہ واریت ایک لعنت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ یہ کس قدر قاتل قسم کی بیماری ہے جس کا نام فرقہ واریت ہے، فرقہ پرستی ہے۔ قرآن جب کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا درس دیتا ہے، تو قرآن جو ہے وہ ہمیں ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے کہ ہم ان فرقوں سے نکل کر جو ہے وہ ایک امت واحدہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شکریہ بیگ صاحب، آج کا ٹاپک واقعتاً بہت حساس ہے، اور فرقہ پرستی میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف کرنا اپنے عقائد میں، اپنے معاملات میں ایک رحمت ہو سکتی ہے، رحمت ہے بھی، کیونکہ جب آپ کسی بھی اسکول آف تھاٹ جب تک رہتے ہیں، نظریات اپنے اپنے رہتے ہیں، تعبیریں تھوڑی تھوڑی آپ اپنی کرتے رہتے ہیں، تو شاید یہ برداشت ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اس سے آگے جاتے ہیں، یعنی کہ جب میں کہہ رہا تھا کہ مکاتب فکر جو ہیں، یعنی کہ اگر آج ہم کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا نظریہ فلاں چیز پہ فلاں ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ آپ نے جو اسٹارٹ پہ جملے بولے، یہ کہاں تھے چند 70-80 سال پہلے؟ یہ کہاں تھے ہمارے دیوبندی بھائی؟ کہاں تھے ہمارے بریلوی بھائی؟ کہاں تھے ہمارے اہل حدیث بھائی؟ یہ کہاں تھے؟ کہیں نہیں تھے۔ تو یہ اچانک شروع ہوا، یعنی کہ یہ انٹرنیشنل، میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے کہ ہمیں توڑوا کر ہمارے دین نے جو ہمیں سبق دیا ہے، جو ہمیں معاملات دیے ہیں، اس میں یہ ہمیں گرا تو نہیں سکتے۔ دلیر لوگ ہیں ہم، مطلب مسلمان جو ہے ایک دلیر شخصیت کا نام ہے، وہاں تو لڑ کے تو نہیں گرا سکے، یہ سازش سے گرانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سارے معاملات کیے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول کے اس پرانے فلسفے کے تحت، اور ہم چونکہ سادہ ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ تو جان بوجھ کر کرتے ہوں گے، لیکن باقی لوگ سادگی میں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اپنے بزرگوں بابوں کی محبت میں، ٹھیک ہے جی، اس میں یہ کرتے ہیں۔ تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں تک ہوتا کہ علماء دیوبند کا نظریہ فلاں ہے قبول، دین میں بریلوی مکتب فکر یہ سوچ رکھتی ہے قبول، ہم سب کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، غلطی جو ہے نا وہ آپ غلطی واضح کی جا سکتی ہے، مطلب یہ تمام معاملات اگر علم کی بنیاد پر ہوتے، جہالت سے دور ہوتے اور جذبات سے دور ہو کر ہوتے، تو یہ فرقہ نہ بنتا۔ یہ صرف معاملات ہی رہتا ہے، جیسے ایک بندے کا ایک نظریہ ہے کسی علم میں، دوسرے کا دوسرا ہے، تیسرے کا تیسرا ہے، لیکن دین وہ چیز ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جو اسلام کے بغیر کوئی دین اپنائے گا وہ اللہ کہتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین وہ چیز ہے، دین میں یہ سب۔ اور دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام ملت ابیکم ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سارا وہ ہے کنبہ ہے، ان کو مخاطب کر کہا کہ تم ملت ابراہیم ہو، ٹھیک ہے جی، اور کہا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو تم مسلمان کے سوا کوئی چیز اور قبول نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرقہ پرستی آپ نے بات کی ہے، فرقہ پرستی ہمارے اندر تو انہوں نے کر دی، ہم بھی اس میں شکار ہو گئے، جذباتیت میں آ گئے، کچھ جہالت میں آ گئے، کچھ سادگی میں آ گھسے۔ لیکن فرقہ پرستی جو ہے وہ عیسائیوں میں بھی موجود ہے، کوئی ہمارے یہاں نئی چیز نہیں ہے۔ عیسائیوں میں بھی کیتھولک اور پروٹسٹنٹ جو فرقے ہیں ان کے، وہ 2000 غالباً 7 تک یا 8 تک وہ آپس میں ہر لحاظ سے قتل و غارت کرتے رہے۔ اور ہندوؤں میں دیکھیں تو ان کے 4، یہ ہم قریب کی بات کرتے ہیں کہ 4 ان کے مختلف لیئرز ہیں، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتا، ایک دوسرے کو ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں تو صرف شادیاں مادیاں بند ہوئی ہیں نا، ان کے ہاں تو سسٹم ہی بالکل اور ہے۔ تو یہ فرقے ہر جگہ چل رہے تھے ہمارے اندر انہوں نے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے پوچھا قرآن کیا کہتا ہے، قرآن فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، آپ نے امت واحدہ کی بات کی، تو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں میں یہ امت واحدہ تھے۔ فبعث اللہ النبیین و مبشرین و منذرین، اللہ نے ان کے درمیان نبی بھیجے
جو کہ بشارت دیتے تھے اچھے کام والوں کو جنت کی اور انذار کرتے تھے، خبردار کرتے تھے برے کاموں، مجرموں کو، برے کام کرنے والوں کو جہنم سے، یعنی کہ امت واحدہ تھے۔ اس کے بعد کچھ ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ لیا۔ جب بانٹ لیا تو اللہ نے کہا کہ ہم نے نبی بھیجے، اور پھر کہا صرف نبی نہیں بھیجے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ نے بالحق، حق کے ساتھ اپنی کتاب ان کے ساتھ نازل کی، کیوں کی کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جو ان میں آپس میں اختلاف انہوں نے کر لیا تھا دین میں، اس میں وہ فیصلہ کرے۔ اور وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور اس دین کی باتوں میں اختلاف کس نے کیا؟ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْعِلْمُ، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، بغیم بینہم، مسئلہ کیا تھا؟ وہ آپس میں ایک دوسرے سے زدم زدہ ہو گئے۔ تو یہ جو زدم زدہ کی کیفیت ہے، یہ دین میں ٹکڑے کرواتی ہے، ذاتی مفادات ہوتے ہیں، مالی مفادات ہوتے ہیں، آپ کا اسٹیچر ہے، آپ کا عہدہ ہے، آپ کی عزت و رتبہ ہے۔ دیکھیں نا، آج اگر کوئی کسی فرقے کا مولوی اگر ان کے مانے ہوئے بزرگوں، بابوں، ان کے بڑوں کی بات سے ہٹ جائے تو اگلے دن وہ اس مسجد کا امام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی ایک ہے نا، اس میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، جس نے ہماری طرح ہمارے قبلے کی پیروی کی، فذالک المسلم، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور کوئی یہ ایڈجیکٹو لگائے بغیر، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یا جو بہت سارے ہیں، اس کے بغیر قرآن کہتا ہے اس کے بغیر تم آؤ گے، اگر فرقوں میں جاؤ گے بڑے خطرناک۔ اور قرآن کہتا ہے اس مسلمان کا جان و مال اور عزت و آبرو، حضور نے فرمایا یہ تم پر ایسے حرام ہے جیسے حج کا دن، جیسے حج کا مہینہ، جیسے مکہ میں حرم کعبہ، اس طرح سے حرام کر دیے گئے۔ تو پاکستان میں عالمی غاصبوں نے، میں یوں کہوں گا کہ یہ کردار ان کا ہے، اور کچھ ہمارے سادے لوگ یا ہمارے جو وہ لوگ جن کے مفادات ہیں، انہوں نے اور ہمارے سیاسیوں نے، چند سیاسیوں نے اور چند ہمارے بیوروکریسی والوں نے ہمیں توڑنے کے لیے کہ ایک وحدت بنیں گے تو ان کی غلط علل تلل کام اور ان کے باہر والوں کی بھی علل تلل کام وہ نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس بیس پہ انہوں نے قائم کیا ہے بیگ صاحب۔ لیکن ہمارے اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس طرح کا غدر نہیں مچا۔ ہمارے ہاں پھر بھی حال ہی میں ایک معاہدہ بھی طے پا گیا ہے کہ سنی، بریلوی، جتنے فرقے ہیں وہ آپس میں انہوں نے کوئی معاہدہ طے کیا ہے، اس کو توڑنے کے والے لوگ بھی بیچ میں موجود ہیں، لیکن بہرحال ایک معاہدہ طے ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس اتنا شدید انداز میں یہ جو قتل و غارت ہے اور گلے کاٹنے ہیں، ہم یہ نہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم حکومت کو چاہیے کہ اس میں قانون سازی کرے اور دین کے لبادے میں جو تعصب پھیلاتے ہیں، جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، ان کو روکے، بزور تلوار روکے، بزور بازو روکے، حکومت اپنی رٹ قائم کرے۔ تو ہمارے یہاں اب یہ دیکھیں کہ رب العالمین ہے کہ ماننے والے ہیں اور رب العالمین کے نہ ماننے والے، یہ دونوں ہیں۔ اختلاف دلیل پر ہو تو بہت اچھا، لیکن اختلاف دلیل سے آگے جہالت پہ جائے تو آج دیکھیں نا، ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ہم اگر تعارف کرائیں بیگ صاحب، ہم کہتے ہیں کون سا مسلمان، میں کہتا ہوں آپ مجھے کو پوچھے مرتضیٰ صاحب آپ کون ہیں، میں کہوں مسلمان تو اس کو یقین نہیں آتا، کون سا مسلمان، دیوبندی، بریلوی، کون سا۔ تو ہمیں اس چیز کو، حالانکہ اللہ نے ہمیں بتایا قرآن میں سورہ حجرات میں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ آپ کے قبیلوں میں ہونا یہ تعارف کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ ایک جتھا بنتا ہے، ہمارے عالم اور مفتی ہمارا ایک ہوتا ہے، ہم ایک کے شاگرد ہوتے ہیں، ہمارا جتھا بنتا ہے، ہماری مختلف شناختیں ہیں، یہ شناختیں یہاں تک ٹھیک ہیں کہ جہاں تک فرقہ بازی کی اس میں بو نہ آئے، ٹھیک ہے، مختلف علوم میں ہم یہ کام کریں، بارے میں ہے، جیسے سیاست میں ہے، طب میں ہے، فلسفے میں ہے، ہم اختلاف کریں، اختلاف باعث رحمت ان میں ہے، لیکن مدارس فکر بنائیں، مکاتب فکر بنائیں، ٹھیک ہے، سب کچھ منظور ہے، لیکن یہ سب اس حد تک برداشت ہے، اس سے آگے جا کر بالکل برداشت نہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھنا، سب سے بہتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ حضور سے کسی نے پوچھا تکبر کیا ہے، تو آپ نے کہا بطر الحق وغمت الناس، کہ آپ کے سامنے حق آ جائے آپ انکار کر دیں اور لوگوں کو حقیر جانیں، تو دوسروں کو کافر قرار دینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ تعصب ہمیں مروا دے گا۔ اور دیکھیں میں حال ہی کے کچھ اشعار لایا ہوں اس ضمن میں
کہ تعصب ہے جو ابو جہل کو بھی تھا، تعصب حضرت عمر کو نہ ہوا، قرآن سن کر ان کا تعصب ہٹ گیا تو وہی تلوار جو لے کے نعوذ باللہ شہید کرنے آئے تھے وہی تلوار حمائل کیے حضور کے قدموں میں چلے گئے کہ کلمہ پڑھاؤ. اور جہاں تعصب بڑھتا ہے وہاں فتنہ بڑھتا ہے، فساد بڑھتا ہے، اللہ کی زمین پر خون خرابہ ہوتا ہے. اور میں کچھ اشعار پہ یہ پہلی سیشن کو ختم کریں گے کہ تعصب کیا ہے، کتنی بری چیز ہے. حالی صاحب فرماتے ہیں کہ ڈرایا تعصب سے یہ ان کو کہہ کر، حضور کی بات کر رہے ہیں، ڈرایا تعصب سے یہ ان کو کہہ کر کہ زندہ رہا اور مرا جو اسی پر، ہوا وہ ہماری جماعت سے باہر، وہ ساتھی ہمارا نہ ہم اس کے یارو، نہیں حق سے کچھ اس محبت کو بہرا کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا. انہوں نے مزید فرمایا تعصب پہ، حالی نے مسدس حالی میں، کہ تعصب کے ہے دشمن نو انسان، بھرے گھر کیے سینکڑوں جس نے ویراں، ہوئی بزم نمرود جس سے پریشاں، اور کیا جس نے فرعون کو نظر طوفاں، گیا جوش میں بو لہب جس کے کھویا، ابو جہل کا جس نے بیڑا ڈبویا، وہ یہاں ایک عجب بھیس میں جلوہ گر ہے. یعنی کہ ہمارے معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ یہی چیز، وہ تعصب ہمارے یہاں فرقہ واریت میں آ گیا ہے کہ وہ یہاں ہمارے یہاں وہ یہاں ایک عجب بھیس میں جلوہ گر ہے، چھپا جس کے پردے میں اس کا ضرر ہے، بھرا زہر جس جام میں سر بسر ہے، وہ آب بقا ہم کو آتا نظر ہے. تعصب کو ایک جزو دین سمجھے ہیں ہم، جہنم کو خلد بری سمجھے ہیں ہم. ناظرین، آپ بہت ہی اہم موضوع کے اوپر ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی انتہائی مدلل گفتگو سن رہے ہیں. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.